اللهم صل على سيدنا محمد وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار اپنے پاک کا دل فرما لیں. اتنی جاندار اور شاندار تقریر کے بعد کسی اور بیان کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت مفتی صاحب نے الحمدللہ حضور فقیہ ملت کے ساتھ اپنا کافی رابطے تحصیل علم و تعلم رکھا، جس کی وجہ سے ان کو ان کی معرفت میں بہت گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، اور انہوں نے چند ہی جملوں میں فقیہ ملت کی پوری زندگی کا اعتبار پیش فرما دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے بیان میں اور تاکید اور گلا فرمائے. رفیقان ملت، میں اپنے بڑے ماموں جان فیض العارفین مولانا غلام آقی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ ناگپور میں رہتا تھا. حضرت سید الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے مجھے ان کے حوالے کیا جب اپنے حج بیت اللہ کے لیے آپ روانہ ہو رہے تھے. بمبئی پہنچنے کے بعد ٹھیک اس وقت جب کہ پانی کا جہاز جس میں آپ کی بکنگ تھی روانگی کے لیے سیٹی دیتا ہے تو آپ کی روح پر بات کرتے ہیں. بہرحال میں اس وقت اپنے بڑے ماموں جان کے پاس رہتا تھا اور حضرت فقیہ ملت میرے مجلے ماموں جان حضرت علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں تحصیل علم میں مصروف تھے. میں اکثر و بیشتر فقیہ ملت جہاں کام کرتے تھے میں وہاں جاتا اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے کاموں میں کچھ خلل بھی ڈال دیتے. مگر کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا ہو، بلکہ چہرے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہو. یہ نہیں میں نے محسوس کیا. حضرت
فقیہ ملت کی شان یہ تھی کہ دن بھر وہ روزی حلال روزی کمانے کی محنت کرتے، پھر رات کو مغرب بعد عید تھے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کی خدمت میں چند تلامذہ جن میں آپ بھی تھے بیٹھ جاتے اور 3 بجے رات تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کرنے والے بزرگ کب سوتے تھے اور کب اپنے کام کے لیے کچھ راحت لیتے تھے، یہ بھی مجھے کچھ پتا نہیں، مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ علم کے لیے اتنی بڑی جعفر اپنی محنت اور جان محنت کا اختیار کرنا یہ ہر ایک کے بس کی کام کی بات نہیں ہے، مگر ملت اپنے اس معاملے میں ڈٹے رہے اور اپنے تمام ساتھیوں میں انہوں نے جو مقام حاصل کیا، اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کے تمام ساتھی گمنام ہو گئے، ان کی روشنی میں سب تارے چھپ گئے اور پتہ نہ چلا یہ ہیں کبھی میں نے نہ دیکھا اپنے زمانے طالب علمی میں کہ آپ کے دور طالب علمی میں کوئی نماز قضا ہوئی ہو یا کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو خلاف شرع تھا۔ زمانے طالب علمی میں آدمی کی طبیعت بڑی آزاد ہوتی ہے، مگر الحمدللہ فقیہ ملت معلوم ہوتا ہے پیدا ہی ہوئے تھے شریعت کی پابندی کے لیے اور اسی پر ڈٹے رہے۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی آپ کی، اور بعد میں تو وہ کام آپ نے کیا کہ حدیث شریف میں اتنی عظیم تعریف یہ انہی حضرات جیسے لوگوں کی شان میں ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ماشاءاللہ، کہ جس کو اللہ بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے۔ خیرت کا ترجمہ نکرہ ہونے کی وجہ سے میں نے ہاں جس کی بھلائی چاہتا ہے، خیرت یہ تنوین تعظیم کہ جس کی بہت بڑی بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا۔ سبحان اللہ، اور آپ تو اس بات مسمى فقیہ میں تو یہ شان ہے آپ کی۔ الحمدللہ میں نے آپ کے اس زمانے کو بھی دیکھا جو درس و تدریس کا زمانہ تھا، فتویٰ نہیں تھی، آپ کے فتووں کا میں نے بہت ادھر ادھر سے مطالعہ بھی کیا، اور مجھے فیض الرسول میں آپ کی فقہی پہلیاں بھی کبھی کبھی پڑھنے کو اپنے ابتدائی دور تدریس میں ملتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے ایک پہلی کہ وہ کون سا جانور ہے کہ جس کی کھال بغاوت سے بھی پاک نہیں ہوتی، تو مرغی کی وہ جانور ہے کہ مرغی کی کھال کو دبا کر جو بالکل وہ گل جائے گا، اس لیے وہ اس طرح سے جو ایک چیزوں کی بات آئی کہ مردار چیزوں کی میں نے، اور اس میں سانپ کا بھی ذکر تھا، میں نے آپ کے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ نے اس طرح سے یہ لکھا اور صحیح
جواب جو آیا تو یہ آپ نے صحیح کسی میں بتایا، مگر مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سانپ کی وہ کھال یا اس سانپ کی کھال کہ جو دباغت میں بالکل نیست نابود ہو جائے، اس کی دباغت کا معاملہ ہے، لیکن بڑے بڑے سانپ جن کی کھال مضبوط ہوتی ہے ان کی دباغت جائز ہے، یہ اور دباغت سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے انسان کی کھال، خنزیر کی کھال اور اس میں مرغی اور سانپ کی کھال بھی جو تحریر فرمائی اس میں تھوڑی ترمیم کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں نے تحتاوی الدر کا ایک جزیہ بھی نقل کر کے آپ کے پاس بھیجا، آپ نے بہت زیادہ اس کو سراہا اور میری تعریف کی، سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے مامو جان حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کی خدمت میں بھی یہ انہوں نے لکھا، اور یہ بھی تب اس میں لکھا کہ حضور ان کو کچھ مضبوط کاموں میں لگائیں، ان سے بہت زیادہ ہوں گے، یہ فرمایا۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت فقیر ملت شروع سے کھرچنے، کریدنے اور مسائل کے معلوم کرنے اور شائع کرنے میں مصروف رہتے، اور کسی دولت مند سے یا کسی پیر کبیر سے کبھی اس وقت نہیں ڈری جبکہ ان کا کوئی عمل شرع کے خلاف کبھی نہیں۔ آج کل اللہ کی پناہ مولانا حضرات تو پیر اور کبیر یہ تو الگ رہا، اور تو چھوٹے چھوٹے نیتاؤں کی چپلیں اٹھانے لگتے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق میرے جیسے اور مجھ سے کم کر دیتے اور مجھ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے نقش قدم پر چلنے میں دنیا میں بھی سرخروئی ہے، آخرت میں بھی سرخروئی۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين في عملي تفسير صلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمته